آیات میں اولاد کے 3 حالتیں بیان کی ہیں ان کے حصوں کی، کہ اگر اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہوں، یعنی جو فوت ہوا ہے اس کی اولاد میں لڑکے بھی ہیں تو لڑکیاں بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول بتلایا ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے ڈبل حصہ ملے گا، اور اسی طرح اگر صرف لڑکیاں ہیں وہ 2 سے زائد ہیں، یعنی لڑکے مرنے والے کے نہیں صرف لڑکیاں ہیں اور وہ بھی 2 سے زائد ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وضاحت فرمائی ہے کہ ان کو کل مال کا 2/3 2/3 حصہ ان تمام لڑکیوں میں جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک ہی لڑکی ہے تو اسے کل مال کا نصف یعنی 1/2 حصہ جو ہے وہ اس کے ترکہ میں سے دیا جائے گا۔ اسی طرح والدین کے حالتیں بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے لیے بھی 2 حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ والدین بھی زندہ ہیں اور مرنے والے کی اولاد بھی موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں اور باپ دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے۔ اگر والدین تو موجود ہیں مگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو پھر والدین کو کل مال کا تیسرا حصہ ملے گا، یعنی 1/3 حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ اور ماں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حالتوں کی بنا پر مختلف حصے جو ہے وہ ان آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلے نمبر پر اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اولاد ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہ ہو تو ماں کو پھر تیسرا حصہ ملے گا۔ باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وراثت میں سے حصے بیان فرمائے ہیں کہ باپ اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہے تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہ ہو تو عصبہ ہونے کی صورت میں باقی ماندہ مال جو ہے وہ باپ کو ملے گا، اور اگر میت کی بیٹی یا پوتی نیچے تک موجود ہو تو صاحب فرض ہونے اور عصبہ ہونے کی لحاظ سے جو ہے وہ باپ جو ہے وہ وارث ہوگا۔ اور اسی طرح خامد کے اگر بیوی فوت ہوتی ہے تو اس کو خامد کو بیوی کے ترکے میں سے کتنا حصہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی ان آیات میں وضاحت فرمائی ہے کہ اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو کل مال کا نصف یعنی 1/2 حصہ اس عورت کے شوہر کو ملے گا جو فوت ہوتی ہے، اور اگر اس کی اولاد ہو خواہ اس سے ہو یا اس عورت کی کسی اور مرد سے اولاد ہو، اگر اولاد موجود ہو تو پھر اس کے اس شوہر کو چوتھا حصہ جو ہے وہ ملے گا، 1/4 ملے گا۔ اولاد نہ ہو تو نصف، اگر اولاد ہو اس عورت کی تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر خامد فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کی بھی 2 حالتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر خامد کی اولاد ہے، جو خامد فوت ہوا ہے اس کی اولاد ہے، تو پھر بیوی کو 1/4 یعنی چوتھا حصہ، کل مال کا چوتھا حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ اگر اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ، اگر اس کی اولاد ہو تو 8واں حصہ، یعنی خامد فوت ہوا، اگر اس کی اولاد ہے تو پھر اس کی بیوہ کو 8واں حصہ، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر چوتھا حصہ 1/4 حصہ ملے گا۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں وضاحت فرمائی ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد بھی موجود ہے، باپ اور دادا نہ ہوں، اولاد باپ دادا اگر موجود ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ حصہ بیان فرمایا ہے۔ اگر اولاد باپ دادا نہ ہوں تو ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہوں تو بہن بھائیوں کو ان میں دونوں میں سے ہر ایک کو، بہن ہو یا بھائی ہو، اس میں مذکر و مؤنث کی کوئی تفریق نہیں ہے، تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یعنی جو فوت ہوا ہے اس کی اولاد باپ دادا نہ ہوں، نہ باپ ہے نہ دادا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو پھر ماں کی طرف سے اگر ایک بھائی یا ایک اس کی بہن موجود ہے، اولاد بھی نہیں ہے، باپ اور دادا بھی نہیں ہے، اور اس کی ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے، تو اس کو جو ہے وہ چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 ملے گا۔ اور اگر ماں کی طرف سے ایک سے زائد ہوں، اگر ایک سے زائد ہوں تو پھر 1/3 حصہ
کل مال کا جو ہے وہ تیسرا حصہ یعنی 1/3 حصہ ان بہن بھائیوں کو ملے گا ماں کی طرف سے جو ایک سے زائد ہوں گے۔ تو یہ